بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَكَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزوں، گزشتہ جمعہ میں سورہ فرقان کی چند آیات کی روشنی میں اللہ کے مقبول اور نیک بندوں کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی تھی، جیسے کہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی جن کو عباد الرحمن سے خطاب کیا گیا ان کی 12 صفات ہیں۔ 4 صفات گزشتہ جمعہ میں بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے مقبول اور نیک بندے وہ ہیں جن کو جنت اور جنت کی لازوال نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تواضع انکساری سے رہتے ہیں، جن میں گھمنڈ، تکبر اور اطراحت نہیں ہوتی، اور دوسرے ہے کہ وہ جاہلوں سے، گنوار لوگوں سے الجھتے نہیں، بلکہ ان کے پاس سنجیدگی سے گفتگو کرتے ہیں، اور اگر بات بگڑ رہی ہو تو وہاں سے سلام کر کے یا سلامتی کی گفتگو کر کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری صفت اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی یہ ہے کہ وہ رات کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرتے ہیں، اور دنیا کے سارے مخلوق سو رہی ہوتی، انسانیت سو رہی ہوتی ہے، تو رات میں اٹھ کر چند رکعت تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے دعائیں کرتی ہے۔ اور چوتھی صفت اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی جن کو اللہ پاک جنت اور جنت کے لازوال نعمتیں عطا فرمائیں گے وہ ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غرام، کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، اے ہمارے خالق و مالک، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھ دیجیے، ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجیے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بالکل تباہی ہے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ، انہا ساءت مستقرا و مقاما، کہ بے شک جہنم بہت برا ٹھکانہ اور بہت بری جگہ ہے۔ گزشتہ یہاں تک گفتگو ہوئی تھی، یقیناً جہنم کے عذابات اور جہنم کے احوال سننے کے بعد بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہنم کیا ہے؟ جیسے دنیا کے اندر دنیا کے مجرم لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن ایک تمثیل کے طور پر جیسے دنیا کے مجرموں کے لیے جیل خانہ ہے، اسی طریقے سے اللہ کے مجرم بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس ایک جیل خانہ بنایا ہے جسے ہم جہنم کہتے ہیں یا دوزخ کہتے ہیں۔ وہاں کیا کھانے کے لیے دیا جائے گا مجرموں کو، فاسقوں کو، زناکاروں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، اور نماز کے نہ پڑھنے والوں کو، زکوٰۃ کے نہ دینے والوں کو، حج کے نہ کرنے والوں کو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کو، اور پڑوسیوں کو ستانے والوں کو، اور زکوٰۃ کا مال کھا جانے والوں کو، اور پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگانے والے، کیا اللہ تعالیٰ سزائیں دیں گے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں اس سلسلے کے اندر، کہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں انہیں داخل کیا جائے گا، دہکتی ہوئی آگ، اور کس قدر گرم ہے وہ آگ؟ احادیث مبارکہ میں ہے کہ دنیا کی جو آگ ہے یہ اس کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ تیز ہے جلانے کے اعتبار سے جہنم کی آگ،
70 गुना ज्यादा। ये दुनिया की आग ही, इसकी भाप और इसकी लू ही हम बर्दाश्त नहीं करते, तो इससे 70 गुना ज्यादा गर्म और जलाने के एतबार से वो आग तेज होगी। हदीस शरीफ में है कि 1000 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की आग को दहकाया भड़काया तो इंतहाई सुर्ख हो गई, वो लाल हो गई आग। फिर 1000 साल तक फिर उसे दहकाया गया, जलाया गया, भड़काया गया तो वो आग तेजी के अंदर सफेद हो गई। और फिर 1000 साल तक जहन्नम की आग को फिर दहकाया गया, भड़काया गया, उसे तेज किया गया तो बिल्कुल सियाह काली तारीख हो गई। तो इतनी 3000 साल तक जिस आग को दहकाया और भड़काया गया हो, अल्लाह ताला अपने नाफरमान, गुनहगार और काफिर और फाजिर बंदों को अल्लाह पाक उस जहन्नम की उस 3000 साल दहकाई गई आग के हवाले कर देंगे। तो बताइए क्या हालत होगी उसकी। उस जहन्नम में जब कोई दाखिल होगा तो कोई पुरसान हाल नहीं होगा किसका। हर दिन एक नई चमड़ी उसके बदन के ऊपर आएगी और वो खाना मांगेगा तो खाना कौन सा दिया जाएगा? जहन्नमी को खाना देने का जिक्र है हदीस मुबारका में, कुरान में भी है। और पीने के लिए पानी भी दिया जाएगा, खाने की, जैसे यहां के जेल में कैदियों को खाना भी दिया जाता है और पानी भी दिया जाता है, और अल्लाह के मुजरिम बंदों को जहन्नम के अंदर भी खाने की चीज दी जाएगी और पीने की चीज दी जाएगी। लेकिन क्या होगी वो खाने की चीज और पीने की चीज? कुरान बयान करता है कि जहन्नमी जब खाना मांगेंगे तो उनको खाना जो दिया जाएगा उसे कहा जाता है ज़क्कूम। कुरान में है। क्या है ज़क्कूम? वो ज़क्कूम एक दरख्त है जो जहन्नम की आग के अंदर से उगेगा। वो एक तो ये कि आमतौर पर जमीन पर दरख्त उगते हैं, उसको फल आते हैं, लेकिन ये जहन्नमियों को जो खाना दिया जाएगा, जो ग़िज़ा दी जाएगी, ऐसे दरख्त का फल दिया जाएगा जो जहन्नम की आग में उगेगा वो और उसके ऊपर फल आएगा, उसे कहा जाता है ज़क्कूम। वो फल खाने को दिया जाएगा। इतना करीहुल मंजर, इतना बदमजा होगा, इतना कड़वा होगा वो कि मारे भूख के उसको अपने मुंह से खाएगा लेकिन हलक में फंस जाएगा, नीचे उतर नहीं पाएगा। वो पानी मांगेगा, पानी मांगेगा तो कोई उसे पानी नहीं दे। कितने के साल गुजर जाएंगे, फिर उसके बाद पीने के लिए पानी दिया जाएगा तो क्या दिया जाएगा? जहन्नम के अंदर जो लोग पड़े हुए होंगे उनके बदन से खून और पीप जो निचर रहा होगा वो पीने के लिए दिया जाएगा। और कुरान में भी और मुताबिक अहादीस मुबारका में भी है कि फिर वो पानी मांगेंगे तो जहन्नम के ऊपर गरम किया हुआ, खौलता हुआ गरम पानी दिया जाएगा। जैसे उनके सामने किया जाएगा, जैसे गरम पानी उनके चेहरे के सामने पहुंचेगा, चेहरा उनका झुलस जाएगा, चमड़ी उनकी झुलस जाएगी। लेकिन बारह उस लुकमे को अंदर उतारना है। वो लुकमा गले में अटकने की वजह से, फंसने की वजह से नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ हो रही होगी। बहरहाल उसको पी जाएंगे बादिल नाखास्ता, लेकिन उसी गरम पानी की वजह से लुकमा नीचे क्या उतरेगा? उसी गरम पानी के जरिए से वो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए भाइयों, अल्लाह के मुजरिम हम बंदे ना बने। कोई ऐसा गुनाह न करें जिस गुनाह के करने पर जहन्नम की वईद आई है। और ये अज़ाबात जो बयान किए गए हैं, ये वो अज़ाबात हैं जो कुरान में भी बयान किए गए हैं, अहादीस में भी बयान किए गए हैं। ना कुरान गलत बयान करता है जो अल्लाह का कलाम है, और ना हदीस गलत बयान करते जो अल्लाह के नबी का कलाम है। इसलिए अपने गुनाहों से अपने दामन को बचाते रहने की जरूरत है। हाँ ठीक, कभी अगर नफ्स की शरारत की वजह से, नफ्सानी ख्वाहिशात की वजह से, शयातीनी वसाविस की वजह से अगर कभी कोई गुनाह हो जाए तो तौबा करने में देर नहीं करना चाहिए। तौबा करने में कभी देर नहीं होना चाहिए, बल्कि अहादीस मुबारका में कोई गुनाह अगर हो जाए तो फौरन उसके बाद कोई नेकी कर लो ताकि गुनाह धुल जाए। गुनाह धुल जाए इसलिए फौरन कोई नेकी कर लेना चाहिए। बहरहाल
یہ جہنم، اللہ کے نیک اور مقبول بندے وہ ہیں جو روزانہ اس عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دیجیے، ہم کو دور کر دیجیے۔ فکر آخرت بہت بڑی چیز ہے کہ دنیا کے اندر ایسی زندگی گزاری جائے کہ ہمارے دل میں خوف خدا بھی ہو اور ہمارے اندر جو ہے فکر آخرت بھی ہو، اور جس کی زندگی خوف خدا اور فکر آخرت کے ساتھ گزرتی ہے تو احادیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن اسے امن بھی دیا جائے گا اور جہنم کے عذاب سے اسے محفوظ بھی رکھا جائے گا۔ لیکن جو لوگ دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں اور بے فکر ہو کر زندگی گزارتے ہیں تو آخرت میں قیامت کے دن انہیں نہ کوئی امن ملے گا، نہ جہنم کے عذابات سے کوئی انہیں حفاظت ملے گی۔ اس لیے ہم انسان ہیں، لیکن زندگی ایسی گزاری جائے کہ دل میں خوف خدا بھی ہو اور ہمیں فکر آخرت بھی ہو، تو پھر اسے امن بھی ملے گا اور جہنم کے عذابات سے جو ہے امن بھی ملے گا، حفاظت میں بھی وہ رہے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون معصوم ہو سکتا ہے؟ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک گناہ بھی کبھی نہیں کیا، نہ کسی گناہ کے کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرما دی کہ اے نبی محمد، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، حالانکہ گناہ نہیں کیا، اس کے باوجود نبی کا کیا حال تھا ہمارے معلوم ہے۔ ہمیشہ فکر آخرت، خوف خدا آپ کے اوپر جاری رہتا۔ کبھی آپ علیہ السلام نہ خوف خدا سے خالی ہوتے تھے، نہ کبھی فکر آخرت سے غفلت ہوتی تھی کبھی، بلکہ روزانہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ سینکڑوں مرتبہ حضور علیہ السلام اپنے گناہوں سے معافی مانگتے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور عذاب جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من النار، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من النار، نبی کی دعا ہے، نبی فرمایا کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے آپ علیہ السلام دو دعائیں متصلاً مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ نبی معصوم ہو کر اس طریقے سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ہمیں تو کتنا ہم تو گناہگار ہیں، آئے دن ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لہذا ہمیں ان دعاؤں کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے کہ اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے جہنم سے حفاظت فرما۔ اور جہنم سے پناہ مانگنا اللہ کے مقبول نیک بندوں کی صفت میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ چار چیزیں گزشتہ بیان کی گئی تھی۔ پانچویں صفت اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی سورہ فرقان میں جو بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ خرچ میں اعتدال برتنا۔ والذین اذا انفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مقبول بندے جب خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، بلکہ خرچ کرنے میں اعتدال برتتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، درمیانہ خرچ کرتے ہیں۔ سخاوت بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور بخالت بڑی بدنصیبی کی بات ہے، اور فضول خرچی کرنا، اسراف کرنا اور بلا کسی وجہ کے پیسوں کو اڑا دینا، چونکہ پیسے میرے پاس ہیں، خدا کے پاس پکڑ کا باعث ہے۔ اور جو اپنے پیسوں کو یوں ہی اڑا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی فرمایا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بیجا اسراف کرنے والے اور پیسوں کو یوں ہی اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو شیطان کا بھائی کا ٹھکانہ بھی کہیں جہنم نہ ہو جائے۔
اور گزشتہ میں نے بتلایا تھا کہ قیامت کے دن آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا جب تک کہ اسے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں، اور جب تک کہ وہ بندہ 5 سوالات کے اللہ کے جوابات نہ دے اس وقت تک اللہ کے سامنے سے اپنے پیروں کو ہلا نہیں سکے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا، اور مال تو نے کہاں کہاں خرچ کیا۔ مال اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ نے اگر دیا ہے تو خدا کا شکر ادا کیا جائے۔ اسی مال کے ذریعے سے، اسی روپیے پیسے کے ذریعے سے جنت کمائی جا سکتی ہے، دنیا اور آخرت سنوار لی جا سکتی ہے۔ خدا نہ کرے مال کی فتنے میں آ کر اگر کوئی مال کا غلط استعمال کرتا ہے، بے جا استعمال کرتا ہے، فضول خرچ اور اسراف اگر کرتا ہے تو یہی مال اسے جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مال کے فتنے سے میری حفاظت فرما، مال کے فتنے سے میری حفاظت فرما۔ اس لیے کہ مال ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا و آخرت سنواری جا سکتی ہے، کہ جنت کمائی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی غلط طریقے سے پیسہ اڑا لے تو جہنم کا حقدار بھی بن سکتا ہے۔ اس سلسلے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑی اہم ہدایات اور تعلیمات بیان فرمائیں، ان کو ملحوظ رکھا جائے۔ اور اس سلسلے کے اندر خرچ کرنے کے جب کبھی نوبت آئے تو اعتدال برتنا چاہیے۔ بخالت کرنے کی بھی مذمت آئی ہے اور خرچ میں زیادہ کرنے کی بھی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے ہم نہ بخیل بنے نہ پیسوں کو اڑانے والے بنے، بلکہ اعتدال درمیانی چال ہونا چاہیے۔ لیکن پوری دنیا کے اندر آج جس قدر مسلمان اپنے پیسوں کو شادی کے موقع پر برباد کرتے ہیں، شاید دنیا کی کوئی قوم اتنا اپنے پیسوں کو برباد نہیں کرتی، کوئی قوم برباد نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر آج کل عموماً پہلے تو شادیاں گھر میں ہو جایا کرتی تھی، اپنے گھر کے سامنے شادیاں ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج کوئی بھی شادی کسی گھر میں اور کسی اپنے گلی میں نہیں ہوتی، بلکہ بڑے بڑے فنکشن ہال میں ہوتی ہے۔ لیکن فنکشن ہال میں باضابطہ فنکشن ہال کا مالک اسٹیج بناتا ہے، اسٹیج موجود ہوتا ہے، اور غریب غربا لوگ بیچارے اسی شادی خانے کے بنے ہوئے اسٹیج کے اوپر، دلہن کا بھی اسٹیج ہوتا ہے، دولہے کا بھی اسٹیج ہوتا ہے، وہیں پر اپنے سادگی کے ساتھ میں شادی کر لیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، شادی خانے کا وہاں کا جو 10x12 کا یا اس سے کم زیادہ کا جو اسٹیج بنا ہوتا ہے، اس کو اتنی زیادہ رونق دے دی جاتی ہے، اتنی زیادہ اس کو کشادگی دے دی جاتی ہے، اتنا بڑا بنایا جاتا ہے، اتنا سجایا جاتا ہے، اتنا ڈیکوریشن کیا جاتا ہے کہ لاکھوں روپے اس کے اوپر برباد کیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے، کم زیادہ سے 1.5 لاکھ روپے تک ایک ایک اسٹیج بنتا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے؟ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کی بات ہے، اور 4 گھنٹے نوشا کے بیٹھنے کے لیے لے کے 1 لاکھ روپے، 50 ہزار روپے، 1.5 لاکھ روپے لوٹا دیے جائیں۔ خدا کو کیا نوبت ہے کہ ایسے لوگوں کی پکڑ نہیں ہوگی؟ پھر شادی خانہ بنا ہوا ہے، شادی خانے کے باہر سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ باضابطہ پھولوں سے اور ٹینٹ سے اور رنگ برنگ کے گلدستے اور جھاڑ اور پھول اور اس میں لائٹنگ، باہر روڈ تک، مین روڈ تک اس کو سجاتے لانا، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ کیا پیسوں کو فضول اڑانا نہیں ہے؟ کیا ایسے لوگ اللہ کے پکڑ سے، عذاب سے بچ پائیں گے؟ اگر میری یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، اللہ نے آپ کو اگر اولاد سے نوازا ہے، اللہ مبارک کرے، اللہ آپ کی اولاد کو خوشگوار زندگی، روشن مستقبل عطا کرے، لیکن ہمارے بچوں اور بچیوں کی شادی کا موقع اگر آ جائے تو یہ فضول خرچی میں اپنے پیسوں کو برباد نہ کریں۔ میری اپنی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں یہ بات اجاگر کرنا، بتلانا کہ لوگ اس میں بہت زیادہ اپنے پیسوں کو برباد کر رہے ہیں، بہت زیادہ برباد کر رہے ہیں۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، چاہے کوئی حاجی صاحب ہو، چاہے کوئی نمازی صاحب ہو، چاہے محلے کے کوئی سخی صاحب کیوں نہ ہو، بہرحال کوئی بھی ہو، اللہ کے پکڑ سے وہ بھی بچ نہیں پائے گا۔
بحیثیت مسلمان کے ہر مسلمان کو ایسے فضول خرچوں کے کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ساری انسانیت کی مسلمانوں کی سے بطور خاص حفاظت فرمائے۔ تو پانچویں صفت اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی یہ ہے کہ وہ جب خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو میانہ روی کے ساتھ اعتدال کا خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، اور نہ ہی بخالت سے کام لیتے ہیں۔ اور چھٹی صفت اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی یہ بیان کی اللہ پاک نے قرآن مجید میں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ اللہ کے مقبول نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کا ہمسر کسی اور کو نہیں سمجھتے۔ ہم جس خالق و مالک کو مانتے ہیں، جس رب کو ہم مانتے ہیں، وہ رب العالمین ہے، جس نے کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے، وہی پوری کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ جب ہم نے اس کو مانا ہے تو ہم مانگیں گے بھی اسی سے، کسی اور سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے۔ اور اگر خدا کا ہمسر ہم میں سے کوئی کسی اور کو سمجھتا ہے یا مانتا ہے تو خدا کا ہمسر اور خدا کے برابر کسی اور کو ماننے والا اس روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا مجرم ہے، سب سے بڑا مجرم ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا یعنی اللہ کے برابر کسی اور کو ماننا شرک ہی تو ہے۔ تو ایسا شرک اور خدا کے برابر کسی کو قرار دینا، خدا کا ہمسر کسی کو قرار دینا اور سمجھنا، یہ اس روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں لیکن کبھی شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو اس لیے ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں جس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، جس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ بس ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے، ساری تمنائیں اسی سے، ساری دعائیں اسی سے، اور ساری خواہشات اسی کے سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ جب جو مناسب سمجھتا ہے دیتا ہے، اور جو مناسب نہیں سمجھتا آخرت میں عطا کرے گا، اس لیے کہ دنیا میں ہر انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، خواہشات کے تکمیل کے جگہ جنت ہے۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، جیسے کہ مسافر دنیا میں کہیں کا سفر کرتا ہے تو چند گھنٹوں کا چند دنوں کا سفر ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا دنیا کا یہ اور دنیا کی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، ہر حال میں اسے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ لیکن اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جو لامحدود زندگی ہے، جس کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چھٹی خوبی اور چھٹی صفت اللہ کے مقبول بندوں کی یہ ہے کہ وہ خدا کا ہمسر کسی اور کو نہیں سمجھتے، کسی اور کو نہیں مانتے۔ اور ساتویں صفت اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی یہ ہے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی پر ہتھیار نہیں اٹھاتے۔ کسی کو قتل کرنا بڑے سخت گناہ کی باتیں حرام ہیں۔ میں شاید یہ بات آپ کو سناؤں تو علم اضافہ بھی ہوگا اور اگلی بات سمجھنے میں سہولت بھی ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک صاحب کا قتل ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ نے پوچھا لوگوں سے کس نے قتل کیا ہے، تو کوئی بتلانے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پورے زمین والے اور پورے آسمان والے مل کر اگر اس کے قتل پر راضی ہے، اس کو قتل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں داخل کرے گا۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبوی کے اندر، اور آنے کے بعد آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا، بیان فرمایا، آپ نے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور ممبر پر تشریف فرما ہونے کا آپ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ پوچھا، من قتل هذا الرجل، کہ اس آدمی کو کس نے قتل کیا ہے، 3 مرتبہ پوچھا۔
تو تیسری مرتبہ حضرات صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے اس کا کون قاتل ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے۔ مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھ کر آپ علیہ السلام فرمایا اگر آسمان والے سارے اور زمین والے سارے اس آدمی کے قتل میں اگر شریک تھے اور اس کے قتل کرنے پر راضی تھے، اس مومن کے قتل کرنے پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان والوں کو بھی اور سارے زمین والوں کو بھی جہنم میں بھر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے اور آپ علیہ السلام نے حج فرمایا، آخری حج زندگی کا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام حرم میں تشریف لے گئے، کعبے کے پاس تشریف لے گئے، کعبے کی ارد گرد کا جو مقام اسے حرم شریف کہا جاتا ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام فرمایا کہ لوگوں جیسے یہ حرم محترم ہے، محترم کا مطلب قابل احترام ہے، عزت کرنے کے قابل ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں جیسے یہ حرم قابل احترام ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کی 3 چیزیں بھی قابل احترام ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں بھی قابل احترام ہیں۔ ایک مسلمانوں کی جان، دوسرے مسلمانوں کا مال، اور تیسرے مسلمانوں کی عزت۔ اور اگر کوئی مسلمان ہو کر کسی مسلمان کی ان 3 چیزوں پر حملہ کرتا ہے تو وہ جیسے حرم کی بے احترامی کرنا جرم عظیم ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کی ان 3 چیزوں کی بے احترامی کرنا بھی حرام۔ تو یہ کبھی ہم کسی پر جان لیوا حملہ نہ کریں، اسی طریقے سے کسی کے مال کو لوٹنے کی کوشش نہ کریں، اور اسی طریقے سے کسی آدمی جو عزت دار ہو خواہ مخواہ اسی کی عزت کو نہ اچھالے، بلکہ حکم یہ ہے آقا دو جہاں علیہ السلام کا کہ لوگوں تم اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی پردہ پوشی کرو۔ اگر تمہیں اپنے بھائی اور کسی بہن کے تعلق سے کوئی بات معلوم ہے، آپ کا کیا بگڑتا ہے اگر آپ پردہ ڈال دیں؟ لیکن اگر ہم نے کسی کی پردہ پوشی کرنے کے بجائے پردہ دری کر دی، اس کے عیبوں کو اجاگر کر دیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کی اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی نہیں بلکہ پردہ دری کریں گے، اور گھر بیٹھے ایسے آدمی کو ذلیل کرے، گھر بیٹھے ذلیل ہو گئے۔ بعض لوگوں کا مشن رہتا ہے یہ بات آتا، جہاں بیٹھے وہاں کسی دوسرے کی، کسی ایک سے ملاقات ہو گئی، دونوں جمع ہو گئے، کسی تیسرے کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ جو خامیاں ہیں، جو خامیاں نہیں ہیں، وہ سارے اس کے بارے میں بولنا شروع کرتے ہیں، مزے لینا اور مزے نہ سمجھتے۔ بھائی پکڑ کی بات ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ 7ویں اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی صفت بلکہ خوبی اور کمال، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بیان فرمایا کہ وہ کسی پر حملہ نہیں کرتے، کسی کو قتل نہیں کرتے۔ قرآن مجید، یہ تو ایمان والوں کے بارے میں کہا گیا، لیکن قرآن مجید کی دوسری آیت ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، بحیثیت انسان کے، مومن ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، بہر انسان تو ہے، اسے جینے کا حق ہے، لیکن اگر کوئی اس پر حملہ کرتا ہے، اس کی جان لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں وَمَنْ قَتْلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، اس قسم کے الفاظ ہیں کہ بغیر کسی جرم کے اگر کسی انسان کو قتل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کسی ایک بے قصور انسان کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے جتنا کہ پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کرنا۔ آج کتنا یعنی کہ آسان ہو گیا ہے خون بہانا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خون کا قطرہ بہانا اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہرگز برداشت نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا، بے شمار لوگوں نے حملے کیے، حضور پر بھی، صحابہ پر بھی، اہل مدینہ پر بھی، لیکن آپ نے کبھی اقدام فیصلہ نہیں کیا۔ جتنے بھی جہاد ہوئے، جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے بھی معرکے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام ڈیفنس کے طور پر، روکنے کے طور پر آگے بڑھے ہیں، لیکن آپ نے کبھی حملہ نہیں کیا۔ اور ایک آیت ہے قرآن مجید میں
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کسی کو قتل کیا جا رہا ہو، کسی قتل کیے جانے والے آدمی کی جان بچانا، اس کی جان جا رہی ہو اس کو بچانا، اس کی جان کو بچانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہے جیسے کہ پوری دنیا کے انسانوں کی جان بچانا، اتنا بڑا ثواب کا کام۔ تو بہرحال یہ چند باتیں جو اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی خصوصیات اور صفات کے طور پر گزشتہ جو میں نے بیان کی تھی، آج میں نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ صفات، یہ خوبیاں، یہ کمالات ہمارے اپنے اندر بھی پیدا فرمائے، تاکہ ہم بھی اللہ کے نیک اور مقبول بندوں میں شامل ہو کر جنت اور جنت کی لازوال نعمتوں سے مالا مال ہو سکیں۔ آمین۔